بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سلسلہ فیضان شریعت کے ساتھ اسد محمود مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اس مسئلے کے بارے میں مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جس شخص پر یا عورت پر غسل فرض ہو، کیا وہ فنائے مسجد میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ چنانچہ فتاوی شامی میں ہے، یعنی فنائے مسجد سے مراد مسجد سے متصل وہ جگہ ہے کہ اس جگہ کے اور مسجد کے درمیان کوئی راستہ نہ ہو، پس یہ اس جگہ کی طرح ہو گیا جسے نماز جنازہ کے لیے یا عید کے لیے بنایا گیا ہو، جیسا کہ ماقبل یہ بات مذکور ہو چکی ہے، یعنی فتاوی شامی شریف میں یہ بات پہلے ذکر ہو چکی کہ اس جگہ اقتداء جائز ہے اور جنبی وغیرہ کا اس جگہ جانا بھی جائز ہے۔ یہی بات شرح المنیہ کے آخر میں مذکور ہے۔ رد المختار اور در مختار کے اندر یہ مسئلہ کتاب الصلاۃ کے باب میں لکھا ہوا ہے۔ بہار شریعت میں ہے، عیدگاہ یا وہ مقام کہ جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیے بنایا ہو، اقتداء کے مسائل میں مسجد کے حکم میں ہے کہ اگرچہ امام و مقتدی کے درمیان کتنی ہی صفوں کی جگہ فاصل ہو، یعنی کتنی صفیں خالی ہوں، فاصلہ ہو صفوں کے درمیان، اس کے باوجود اقتداء صحیح ہے اور باقی احکام مسجد کے اس پر جاری نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس جگہ پر پیشاب یا پخانہ کرنا جائز ہے، بلکہ یہ ہے کہ جنب اور حیض و نفاس والی، یعنی جس مرد پر یا جس عورت پر غسل فرض ہو کو اس میں آنا جائز۔ فنائے مسجد اور مدرسہ و خانقاہ سرائے اور تالابوں پر چبوترا وغیرہ نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے، ان سب کے بھی یہی احکام ہیں جو عیدگاہ کے لیے ہے۔ یعنی فنائے مسجد کے اندر جس شخص کے اوپر غسل فرض ہے، جیسے وضو خانہ جسے کہتے ہیں یا استنجا خانہ ہے، یا مسجد کا فنائے مسجد جہاں پہ عید پڑھنے کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے یا جنازہ پڑھنے کے لیے مختص کی گئی ہے، تو ایسی جگہ پہ جس پر غسل فرض ہے وہ جا سکتا ہے۔ لیکن عین مسجد، یعنی جو مسجد کا حال ہوتا ہے یا جس کو اصل مسجد کہا جاتا ہے، اس جگہ پر بے غسلہ شخص جو ہے وہ نہیں جا سکتا۔ جو ناپاک مرد ہو عورت ہو وہ اس جگہ پر نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں مسجد کے آداب سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کلام پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔